سید بدر صاحب، ایبان شاہ صاحب، حضرت مولانا خان محمد صاحب، حضرت مولانا اللہ دیتا صاحب، حضرت مولانا قاری سید محسن الحسن شاہ صاحب، حضرت مولانا قاری سید صدیق علی شاہ صاحب، محترم جناب عبد الرزاق صاحب، اسی طرح محترم شیخ محمد عارف صاحب صدر اہل سنت والجماعت، اسی طرح محترم جناب خان اسماعیل بلوچ صاحب، اسی طرح محترم جناب صاحبزادہ محمد حسن صاحب اور دیگر جتنے احباب آج کی اس محفل کی زینت بنے ہیں، کریم پروردگار سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، نہیں جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ ایسے نعرے کا جواب دے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سارے ختم نبوت کے ماننے شاہد کر دیں۔ میں نے ایک بات آپ کو بتانی ہے تاکہ میں بتاؤں کہ ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کیا بات رکھنے کے لیے اتنے دور سے چلا آیا، کشمیر سے۔ وہ جس طرح یہ بارڈر نہیں بنا ہوا آپ سب کا، وہاں ہمارے ساتھ بھی ایک بارڈر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بارڈر ہے، یہاں ہر بندہ بہادر ہے۔ اب جو بہادر ہے وہ بہادر بن کے سبحان اللہ کہہ دے۔ ستمبر 7 1974 کو پاکستان کی اسمبلی میں محترم ہمارے امان اللہ قاضی صاحب عظیم ثناء یہاں موجود ہیں، میں نے ان کو دعوت دینی ہے، لیکن آپ میری یہ بات سنیں، قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 میں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا تھا۔ میں آج فخر سے ان سادات کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آزاد ریاست جموں کشمیر کی اسمبلی نے 29 اپریل 1973 میں کیا تھا، اس کو بنیاد بنا کر پھر ہمارے یہاں کے سیاسی زعماء نے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کروایا۔ اور میں کیوں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ہستی حضرت مولانا امیر الزمان خان دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے کراچی کے اندر قادیانیوں کا سب سے پہلا جلسہ سبوتاژ کیا، وہ ہمارے بڑے تھے، وہ میرے علاقے سے تھے اور میں ان کے علاقے سے تھا۔ اور جو اسمبلی کے اندر بل پیش کیا گیا تھا شاہ صاحب، وہ پیش کیا تھا میجر ریٹائرڈ سردار ایوب خان شہید نے، جو زلزلے میں شہید ہوئے، اور وہ بھی ان کا تعلق بھی میرے علاقے سے تھا۔ تو یہ ختم نبوت کے ساتھ ہمارا ایک تعلق موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایسی آپ نے ختم نبوت کی صدا لگانی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، میں کشمیر جا کے 29 اپریل کو وہ چلاؤں، ہم تو وہاں ہر سال 29 اپریل کو یوم ختم نبوت بناتے ہیں۔ یار احمد پور سیال والوں نے سلام کیا تھا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مالک آپ سب کے جذبات کو سلامت رکھے۔ بے شک آپ نے میرے اس کلام پر سبحان اللہ نہیں کہنا، میں علماء کی اور بالخصوص سادات کی محبتوں کا سہارا لے کے پڑھوں گا کہ مرزا غلام پہ لعنت۔ اتنی لعنتاں ہیں میرے اس کلام کہ تسی جتنی بار بے شمار کو انشاءاللہ پیسوں ساری ہیں، لیکن علماء کرام اس کا حق بھی اٹھائیں گے قبلہ شاہ صاحب کہ مرزا غلام پہ لعنت۔ رکیں ابھی نہیں، میں جب کہوں آپ اس کو بولیں نہیں تو شعر کا مزہ کہیں اور چلا جائے گا۔ آپ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مرزا غلام پہ لعنت، ایسے تمام پہ لعنت، مرزا غلام پہ لعنت، ایسے تمام پہ لعنت، مرزا غلام پہ لعنت، ایسے تمام پہ لعنت، جو کچھ لکھا ہے تو نے تیرے کلام پہ لعنت، جو کچھ لکھا ہے تو نے تیرے کلام پہ لعنت بے شمار، تیرے کلام پہ، تیرے کلام پہ لعنت، تیرے کلام پہ لعنت۔ جہاں گور ہے تمہاری، جہاں گور ہے تمہاری، ایسے مقام پہ لعنت، جہاں گور ہے تمہاری ایسے مقام پہ لعنت، جہاں گور ہے تمہاری ایسے مقام پہ لعنت۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اتنے علماء کی موجودگی میں اس علاقے سے پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر نیاز علی شاہ صاحب، مفتی امیر عالم صاحب، مولانا عبداللہ کفل گڑھی جنہیں کشمیر میں امیر شریعت کہا جاتا ہے، ان اپنے بزرگوں اور اکابرین کا سبق پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام پہ لعنت، ایسے تمام پہ لعنت، جو کچھ لکھا ہے تو نے تیرے کلام پہ لعنت، جس نے تجھے ابھارا ایسے نظام پہ لعنت۔ جو اس نظام پہ لعنت بیچتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہے گا بے شمار، ایسے نظام پہ لعنت، ایسے نظام پہ لعنت، وہ ایسے نظام پہ لعنت۔
اور ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں۔ فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں۔ سلطان انبیاء کی رحمت کا حال دیکھو، سلطان انبیاء کی رحمت کا حال دیکھو، دشمن کے بیٹھنے کو چادر بچھا رہے ہیں، دشمن کے بیٹھنے کو چادر بچھا رہے ہیں۔ زہرا کے آنے پہ کھڑے ہو گئے تھے آقا۔ نہیں نہیں نہیں، محبت سے سبحان اللہ کہہ دو یار، کہ زہرا کے آنے پہ کھڑے ہو گئے تھے آقا۔ بیٹی ہوتی ہے رحمت آقا بتا رہے ہیں، بیٹی ہوتی ہے رحمت آقا بتا رہے ہیں۔ پیغام یہ ہے، آقا نے دشمن کے لیے چادر بچھائی، آپ اور میں اپنوں کے لیے بچھانا شروع کر دیں۔ اور ہمارا حال تو یہ سچ پوچھیں کہ کو حق دیں، یقین مانیں، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ شاید میں کچھ زیادہ بول گیا، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، جس کا ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھا، ابھی تک نہیں اٹھا، وہ ہاتھ اٹھا لے۔ تاجدار ختم نبوت، میں آپ کی بارگاہ ناز میں پیش کرنا چاہتا ہوں ملک پاکستان کی عظیم شناخواہ، آپ انہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم سب کے لیے نہایت احترام کے قابل ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت محترم جناب امان اللہ قاضی صاحب کے حضور کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری کو حضوری کی منزل تک پہنچائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سب سے پہلے تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی سید حبیب احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قاری سید عبداللطیف احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور نوجوانان ختم نبوت احمد پور سیال کا مشکور ہوں، مجھے اس عظیم الشان اور بابرکت محفل میں تیسری دفعہ مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے محفل کی رونق بڑھانے کے لیے صرف آقا کے دیوانے ذرا ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے سبحان اللہ۔ لطف آیا سویرے سویرے، لیا جب سے میں نے نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، لیا جب سے میں نے نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے۔ خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے۔ خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی، وہ محبوب آیا سویرے سویرے۔ مبارک ہو اے آمنہ بھی کہ تو نے، مبارک ہو اے آمنہ بھی کہ تو نے، بڑا اوج پایا سویرے سویرے۔ لیا جب سے میں نے نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے۔ خیال محمد میں
کہ میں نے نظارے کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے یہ دل جگمگایا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے کہہ دو نا سبحان اللہ نوجوانے ختم نبوت احمد پور سیال کا اسٹیج ہو اور ختم نبوت پر نعرہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ایک ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر جواب دیں گے ختم نبوت ختم نبوت آخر تک جواب دینا ہے ایک ہی نعرہ ایک آواز ایک ہی نعرہ ایک آواز ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد ہاتھ نیچے نہ ہو ایک ہی نعرہ ایک آواز ایک ہی نعرہ ختم نبوت زندہ باد حق منوا کر چھوڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد اس سے کرے گا جو انکار اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار دین ہوا اس کا برباد ختم نبوت زندہ ایک ہاتھ اٹھا کر ختم نبوت زندہ باد سب ہاتھ اٹھائیں گے اور نعرے کا جواب دیں گے ایک ہی اسٹیج والے حضرات بھی ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ آئیے اب مدینے کی طرف چلتے ہیں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والے ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے سبحان اللہ. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. توجہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا توجہ اشارے میں آقا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے.
اس کے بعد میں ماشاءاللہ ہمارے وقار بھائی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تفصیلی کلام سنائیں گے۔ اس کے بعد میں بچوں کا تربیتی کلام جو میں ہر محفل میں پیش کرتا ہوں، 2 بچے میرے پاس آ جائیں، آپ دونوں آ جائیں۔ بچوں کا تربیتی کلام ہے، بڑے بھی اپنے ماں باپ کے بچے ہی ہیں، آپ حضرات نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ایک دفعہ ایک ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ بچوں کے ساتھ اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ ایک اچھا پیغام جائے۔ ادھر سے آئیے، جلدی آئیے۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ اچھی اچھی باتیں سیکھو، گانے چھوڑو ناطے سیکھو۔ اچھی اچھی باتیں سیکھو، گانے چھوڑو ناطے سیکھو۔ علم و عمل کی دولت لے لو، نیکی کر کے جنت لے لو۔ علم و عمل کی دولت لے لو، نیکی کر کے جنت لے لو۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ دیکھو ہرگز جھوٹ نہ بولو، سچ ہی بولو جب لب کھولو۔ دیکھو ہرگز جھوٹ نہ بولو، دیکھو ہرگز جھوٹ نہ بولو، سچ ہی بولو جب لب کھولو۔ دیکھو ہرگز جھوٹ نہ بولو، سچ ہی بولو جب لب کھولو۔ پیار محبت عام کرو تم، اچھے اچھے کام کرو تم۔ ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے نا سبحان اللہ۔ پیار محبت عام کرو تم، اچھے اچھے کام کرو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ سب بچوں کو نیک بنا دو، اچھی باتیں سب کو سکھا دو۔ سب بچوں کو نیک بنا دو، اچھی باتیں سب کو سکھا دو۔ امی کی ہر بات کو مانو، ابو کی عظمت پہچانو۔ امی کی ہر بات کو مانو، ابو کی عظمت پہچانو۔ ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے نا سبحان اللہ۔ امی کی ہر بات کو مانو، ابو کی عظمت پہچانو۔ پیارے بچوں نیک بنو۔ میں نے کہا تھا آپ بھی اپنے ماں باپ کے بچے ہی ہیں، ذرا ایک ہاتھ اٹھا لیں سارے۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ رب کی عبادت روز کرو تم، ذکر و تلاوت روز کرو تم۔ رب کی عبادت روز کرو تم، ذکر و تلاوت روز کرو تم۔ عشق محمد پاتے جاؤ، ہر سنت اپناتے جاؤ۔ عشق محمد پاتے جاؤ، ہر سنت اپناتے جاؤ۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ شان صحابہ پیش کرنے لگا ہوں۔
درود شریف پڑھ لیں. شاہ صاحب کی فرمائش، شاہ صاحب کا حکم. وہ میرا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں. میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے. سبحان اللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. مزمل و یاسین مدثر طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. ارے کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امید بھی ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. شان صحابہ پیش کرنے لگا ہوں. صحابہ کے دیوان ذرا ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے سبحان اللہ. پیچھے والے حضرات بھی کہتے سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. صحابہ 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 وظیفہ ہمارا، صحابہ صحابہ وظیفہ ہمارا، سبھی جنتی ہیں عقیدہ ہمارا. جس کا عقیدہ ہے وہ ایک ہاتھ اٹھا کر کہے گا سبحان اللہ. صحابہ صحابہ وظیفہ ہمارا، صحابہ صحابہ وظیفہ ہمارا، سبھی جنتی ہیں عقیدہ ہمارا، سبھی جنتی ہیں عقیدہ ہمارا. صحابہ نے سیکھا ہے بدرود دجا سے، صحابہ نے سیکھا ہے بدرود دجا سے، صحابہ سے ملتا ہے کلمہ ہمارا، صحابہ سے ملتا ہے کلمہ ہمارا، سبھی جنتی ہیں عقیدہ ہمارا. صحابہ صحابہ وظیفہ ہمارا، سبھی جنتی ہیں عقیدہ ہمارا. صحابہ کی توہین سے باز آؤ، صحابہ کی توہین سے باز آؤ. زمانے نے دیکھا ہے جذبہ ہمارا، زمانے نے دیکھا ہے جذبہ ہمارا، سبھی جنتی ہیں عقیدہ ہمارا. صحابہ صحابہ وظیفہ ہمارا، سبھی جنتی ہیں عقیدہ ہمارا. کٹھن پر خطر آزمائش ہے لیکن، کٹھن پر خطر آزمائش ہے لیکن، بڑا ہی مبارک ہے رستہ ہمارا، بڑا ہی مبارک ہے رستہ ہمارا، سبھی جنت
جنتی ہیں عقیدہ ہمارا، صحابہ صحابہ وظیفہ ہمارا، سبھی جنتی ہیں عقیدہ ہمارا۔ جناب وقار عمر ڈنگراج صاحب، میں اپنی